عمران ریاض صاحب جیسے صحافی کتنی بڑی قیمت ادا کرتے ہیں جب وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کی کہانی اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ کتنے اور صحافی ہیں جن کی آواز کو دبایا گیا ہے، اور کتنے ایسے اور صحافی ہیں جن کی آواز کو دبایا جائے گا اور انہیں ملک سے باہر بھاگنے پر مجبور کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشرہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم عمران ریاض کہ اس خاص انٹرویو کا ذکر کریں گے جو کہ انہوں نے بیرون ملک جانے کے بعد پہلی بار اپنا انٹرویو دیا ہے، جس سے غائب تھے اور قیاسائیاں کی جا رہی تھیں کہ وہ مسقط چلے گئے ہیں، پھر جو ہے انفارمیشن آئی کہ وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی۔ فائنلی اب عمران ریاض صاحب نے اپنا انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے۔ عمران ریاض صاحب نے اپنا پہلا انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی سفر کی تمام رودات بتائی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیوں اپنے پیارے ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، کیوں انہیں پاکستان کو چھوڑا۔ کیونکہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ عمران ریاض صاحب ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں جو پاکستان چھوڑ کر گئے، جو پاکستان سے بھاگے ہیں۔ تو پھر آخر کیا وجوہات بنی کہ عمران ریاض صاحب پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس انٹرویو کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی جو سفر کی روداد ہے اس کا بھی حال دیکھتے ہیں، اور پھر وہ وجوہات بھی دیکھتے ہیں جن وجوہات کی بنا پر وہ پاکستان چھوڑ کر گئے۔ عمران ریاض صاحب ایک معروف صحافی ہیں جن کو پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے، جو اپنے انداز کی وجہ سے مشہور ہیں، جن نے ہمیشہ اداروں کو، ہمیشہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور کھل کر ان کی پالیسیز سے، کھل کر ان کے جو رول ہے اس سے اختلاف کیا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے تنقید کی، اداروں کی اور حکومت کی تنقید کی زد میں بھی رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کو پہلے بھی 2023 میں بھی سامنا کرنا پڑا، پھر 2024 میں ان کی گرفتاری ہوئی، اور پھر حج والا معاملہ وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ انہیں کس طرح سے کوشش کی گئی کہ انہیں حج سے روکا جائے اور وہ حج پہ نہ جا سکیں، اور پھر اب دوبارہ سے ان پہ چھاپے اور گرفتار کرنے کی کوششیں جاری تھی، جس کی وجہ سے عمران ریاض کو اپنے ملک سے جانا پڑا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان کے جو گھر ہیں یا ان کی جو رہائش تھی وہاں پہ مسلسل چھاپے مارے جا رہے تھے، وہ مسلسل لوکیشنز چینج بھی کر رہے تھے۔ وہ سوات میں موجود تھے، مالاکنڈ میں جو موجود تھے، تو انہوں نے اپنی لوکیشن بھی بہت دفعہ چینج کی، بٹ اس کے باوجود کنٹینیوسلی جو ہے ریڈ کی جا رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جو ایک ریڈ کی گئی اس میں ایک ادارے سے، ایک ڈپارٹمنٹ سے منسلک جو ڈی ایس پی ہیں وہ بھی اس ریڈ میں شامل تھے، تو اس کے بعد انہیں یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ان کو اب نہیں چھوڑا جائے گا، تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ملک چھوڑیں۔ انہیں ملک چھوڑنے کی کہانی بھی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے حالات اس طرح کے بنا دیے گئے تھے کہ وہ مجبور ہو گئے پاکستان کو چھوڑنے پر۔ انہوں نے اپنے سفر کی رودات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کے نام تو نہیں لیں گے، نہ ہی وہ اپنے سفر کا بتائیں گے کہ انہیں یہ سفر کس طرح کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ وہاں پر خوش نہیں ہیں، وہ جب سے آئے ہیں وہ بہت اداس ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ 2023 میں انہیں اغوا کر لیا گیا، 2024 میں ان کی گرفتاری ہوئی، پھر 2024 میں ان کی گرفتاری ہوئی، اور یہ صرف ان تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد ان کی فیملی پہ کیسز بنائے گئے، ان کی فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دیا گیا۔ تو انہیں جو سب سے پہلے قدم اٹھایا، انہوں نے اپنی فیملی کو جو ہے اس کی سیفٹی کو ضروری سمجھا، اور انہیں سب سے پہلے اپنی جو فیملی ہے اس کو باہر موو کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ حج کے موقع پر انہیں کس طرح سے دھوکہ دیا گیا، عدالتوں نے کس طرح سے انہیں دھوکے میں رکھا، اور آخری فلائٹ تک ان کا جو کیس ہے وہ لٹکایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے مبارک دی، اور کہا کہ آپ حج پہ ضرور جائیں گے، تو اس سے مجھے یہ شک ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے اور مجھے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے ایک اہم فریضے سے روکنے کی جو کوششیں تھیں وہ کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سب کے بعد جو آپ کی اس سب کے بعد ریاست سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت مجھے دھوکہ نہ دیتی اور مجھے حج پر جانے دیتی تو میں آرام سے جاتا اور واپس اسی طرح اپنے ملک تشریف۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے، اور اس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، نہیں تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے زندہ بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بولنا ہے، بولنا میرا کام ہے، اور آواز میری طاقت ہے، اور یہ کام میں کرتا رہوں گا، اور جب تک زندہ ہوں میں اسی کام کے لیے زندہ ہوں۔ میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ جو آواز ہے، یہ جو توانا آواز ہے، یہ دب جائے گی اور یہ آواز بند ہو جائے گی۔
پھر انہوں نے مزید کہا کہ ان کے جو سورسز تھے انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ اس دفعہ آپ کو صرف پکڑا نہیں جائے گا بلکہ اس دفعہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ انہیں بتایا کہ جس طرح سے ایک بہت بڑی ریڈ کی گئی اس سے 7 منٹ قبل وہ اس جو لوکیشن ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ ان کے جو سورسز تھے انہوں نے انفارم کر دیا تھا کہ 7 منٹ بعد وہاں پر ریڈ ہوگی، جس کی وجہ سے وہ وہاں بچ نکلے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور صرف گرفتار ہی نہیں کیا جائے گا، صرف جو ہے پکڑا ہی نہیں جائے گا بلکہ مجھے مار دیا جائے گا، تو پھر میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ جو مشکل قدم ہے یہ اٹھانا پڑا۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سفر کے دوران جو لوگ ہیں جن نے ان کا ساتھ دیا، جن نے ان کے لیے یہ سب ممکن بنایا، ان کا ذکر تو نہیں کریں گے، ان کا بات تو نہیں کریں گے، لیکن ایک شخص جو کہ بہت اہم ہے جس نے یہ سب ان کے لیے کیا، اس کا نام لینا انہوں نے ضروری سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن اچانک ایک شخص کی کال آئی کہ میں ایک واحد شخص ہوں جو پاکستان جو حفاظت سے، جو کہ پاکستان سے خیریت سے باہر نکلا ہوں، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نکلیں کیونکہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے، لیکن میں قائل نہیں تھا، پھر اس شخص نے مجھے ہجرت نبوی کا جو حوالہ ہے وہ دیا کہ جو ہجرت ہے وہ ہجرت جب آپ پہ مشکل آئے، جب آپ کی جان پہ بن جائے تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کا حوالہ دیا اور پھر میں نے اس کے ذریعے پھر میں نے خود کو قائل کرنے کی کوشش کی اور میں پھر قائل ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے مجھے کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں تاکہ آپ کو پہچانا نہ جا سکے، کیونکہ آپ کو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن میں نے داڑھی کٹوانے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ایک سپرے لی جس کے سے اپنی داڑھی کا رنگ بدلا، اس کو کالا کیا، اور پھر جو انہیں بتایا کہ، اور اس شخص کا نام لیتے انہوں نے کہا کہ وہ قاسم سوری صاحب تھے، انہوں نے میرے ہمراہ ایک شخص کو روانہ کیا جو کہ پٹھان تھا، اور پٹھان قوم کی انہوں نے بہت تعریف کی کہ کتنے غیور اور کتنے بہادر لوگ ہیں۔ جو شخص ان کے ساتھ تھا اس کی انہوں نے بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ شخص نہ ہوتا تو میرا پہنچنا ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہم ناکام رہے، سیکنڈ اٹیمپٹ میں ناکام رہے، تھرڈ اٹیمپٹ میں جا کے ہم کامیاب ہوئے نکلنے میں یہاں سے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 40 گھنٹے کا سفر تھا جو کہ وہ انہیں پیدل جو ہے وہ چلتے رہے، پہاڑوں پر بھی چلے، مختلف کٹھن راستوں سے انہیں گزرنا پڑا اس دوران۔ انہوں نے بتایا کہ ایک 17 گھنٹے وہ مسلسل چلے، جس میں انہیں صرف 4 جو ہے بار تھوڑی دیر رکے تاکہ آرام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سفر میں کچھ نہیں تھا، 4 سیب اور ایک 1.5 لیٹر کی جو پانی کی بوٹل تھی وہ تھی، اور اس کے سہارے انہوں نے سارا سفر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبب پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور وہ حفاظت سے وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں چوٹیں بھی آئی، انہیں زخم بھی ہوئے، لیکن وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں، لیکن میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل پاکستان ہے، میں پاکستانی ہوں اور میں سب سے زیادہ خوش اپنے ملک میں ہوتا ہوں، اور میں اپنی منزل پہ تب پہنچوں گا جب میں پاکستان لاہور ایئرپورٹ پر واپس پہنچوں گا۔ مزید انہوں نے جو ہے کہا کہ میری جو جان ہے اس کو خطرہ تھا، میں نے اس لیے ہجرت کی، نہیں تو میں پاکستان سے کبھی بھی موو نہ کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ میری جو آواز ہے اسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اور میرے پاس ایک آواز ہی تھی میں جس کے ذریعے سے جو ہے کام اپنا جاری رکھ سکتا تھا، کیونکہ میں صحافی ہوں۔ اگر یہ چاہتے تھے کہ میں ہتھیار اٹھاؤں تو میں لڑ نہیں، میرا ہتھیار قلم ہے اور میرا ہتھیار میری آواز ہے، تو وہ میں اٹھاتا رہوں گا اور میں کام کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ضروری کام ہیں، کچھ فرائض ہیں جو کہ مجھے نپٹانے ہیں، اور میں ان کو نپٹا کر جلد پاکستان واپس آؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سائے سفر میں جو ان کا ساتھ دیا وہ قاسم سوری صاحب نے ساتھ دیا، ان کو نکلنے میں مدد کی، اور ان نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ جتنا پاکستان میں مجھے کچلا گیا ہے، اختلاف رائے کی وجہ سے جتنا مجھے کچلا گیا ہے، کسی اور صحافی کو نہیں کچلا گیا۔ ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، اور ارشد شریف کو نے بارہا ذکر اپنے انٹرویو میں کیا کہ انہیں جو ہے ان کی آواز کو دبا دیا گیا، اور قاسم سوری نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل کر دیا گیا، اگر وہ آج زندہ ہوتا تو یہ آواز جو ہے کتنی توانا ہوتی، کتنی مضبوط آواز ہے جو کہ باہر نکلتی۔ انہوں نے اپنے راستے کا تو نہیں بتایا کہ وہ کس راستے سے انہیں سفر کیا، لیکن انہیں یہ کچھ رداد ہے جو اپنی سنائی ہے انٹرویو کے دوران۔ ان سے مزید ایک سوال کیا گیا حامد میر صاحب کے حوالے سے، جن نے ریسنٹلی کہا کہ میں خود کو اب صحافی نہیں سمجھتا کیونکہ جو صحافت ہے وہ پاکستان میں اب نہیں رہی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صحافی جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن صحافیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کریں، کیونکہ جو ہے آپ 10,000 بھی صحافی جمع کر لیں اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ صحافیوں کو چاہیے کہ ملیں، حکومت کا بائیکاٹ کریں۔
جیسے جیسے پاکستان پر عالمی توجہ بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح ضروری ہے کہ ہم جو ان صحافیوں کی حمایت ہے وہ کرنا بہت ضروری ہو گئی ہے، جو کہ سچائی کے لیے لڑ رہے ہیں، جن نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے مائگریٹ کرنا، اس طرح سے ہجرت کرنا ایک نارمل کمپیئر ٹو ایک نارمل سفر، ایک نارمل جو آپ کو ویزا دیا جاتا ہے اس پروسیس سے جو آپ جاتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت جو ہے ڈفرنس ہے، کیونکہ یہ ایک رسک ٹیکنگ، یہ جو فیصلہ تھا جانے کا، یہ ایک بہت بڑا رسکی کام تھا جس طرح سے وہ پاکستان سے گئے ہیں۔ یہ عمران ریاض کی جو کہانی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا جو انہوں نے دیا ہے، اور مزید ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی آتے رہیں گے، اور مزید ان کے حوالے سے جو معلومات ہمیں ملتی رہیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ عمران ریاض خان کی کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔